جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ جن کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 یعنی 3 آیتیں پڑھی گئی۔ 2 آیت کی تشریح پہلے ہو چکی ہے اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جناتوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے ایک انوکھا قرآن سنا ہے، اور اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہدی الی الرشد، وہ نیکی کی طرف، نیک راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، لہذا آمنا بھی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، ایمان اس پر لے آئے، کیونکہ دانائی یا بصیرت اور عقل یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب حق کھل کر کے آ جائے، بے غبار ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے، تو انسان کی انسانیت یہ ہے، یا عقل مندوں کی عقل مندی، دانا کی دانائی یہ ہے کہ انسان سفید کو سفید مان لے اور کالا کو کالا مان لے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ شریک بتلائیں گے ہم اب اپنے رب کا کسی کو، کہا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہو گئی وہ ہو گئی بات، لیکن اب ہمارے اوپر سامنے کھل گئی۔ آج کا جو درس آ رہا ہے اس میں اللہ پاک کی جو صفت ہے کہ اللہ پاک ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، اور عقیدہ تثلیث یعنی نصارہ کا عقیدہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ، یعنی 3 میں کا ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم آج اس کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ بیوی ہونا بھی عیب ہے اور بیٹا ہونا بھی عیب ہے، تو اللہ پاک دونوں ہی عیب سے بھی عیب ہے۔ اللہ پاک ہیں، بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے اللہ پاک بے عیب ہے، تو بیوی کا ہونا اور بیٹا کا ہونا اس میں بہت سارے عیب ہیں انسان کے اندر۔ سب سے بڑی بات ہے کہ باپ یا بیٹا ہونا یا بیوی ہونا یہ احتیاج کی دلیل ہے کہ انسان بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کسی طرح کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ پھر بیٹا کی انسان کو ضرورت کیوں چلتی ہوتی ہے کہ ہمارے مال کا وارث ہو، جی، یا ہمارے عہدے اور منصب کا وارث ہو، یا ہمارے نسل کی بقا کا ذریعہ ہو۔ تو پہلے ہی عقیدہ میں آ چکا ہے کہ اللہ پاک حی اور قیوم ہے، ان کو تو بیٹا بیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اگلی آیت آئی کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی۔ ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ اونچی ہے۔ کس بات سے؟ نہیں رکھی اس نے بیوی نہ بیٹا۔ اللہ کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے کہ نہ اللہ کو بیٹی ہو اور نہ اللہ کو بیٹا ہو اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہو، جیسے کہ قرآن میں پیچھے تفصیل میں گزر چکا ہے کہ فرشتے کو کچھ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہے، اور کہہ دیتے کہ فلاں اللہ کی بیوی ہے، اور عیسیٰ کو کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹا ہے۔ یعنی جو بیٹا رکھتا ہے تو یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے، بیٹا رکھنا عظمت کے خلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو گمراہیاں آدموں میں پھیلی ہوئی تھیں وہ جناتوں میں بھی تھیں، کہ جنات بھی اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کہنے لگے۔ عیسائیوں کی طرح اللہ کے لیے بیوی ہونا، بیٹا ہونا بتاتے تھے، قرآن نے رد کر دیا،
اور جنات نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کو کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اب آ گئی بات، اور یہ کہ ہم میں کا جو بیوقوف ہے اللہ پر بڑھا کر باتیں کیا کرتا تھا، یعنی یہ بات کہنا کہ اللہ کو بیٹا ہے بیوی ہے، یہ بات کس بات کی دلیل ہے؟ سفاہت کی دلیل ہے، بیوقوفی کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ کے لیے بیوی بیٹی کو ثابت کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بیوقوفی اور حماقت کی دلیل ہے۔ یعنی ہم میں جو بیوقوف ہیں وہ اللہ کی طرف ایسی لغو باتیں نسبت کرتے ہیں اور بڑھا کر کہتے ہیں، ان میں سب سے بڑا بیوقوف ابلیس ہے۔ یہ سازش کس نے کی؟ ابلیس نے، کہ اللہ کے لیے لوگوں میں ذہن میں ڈالی کہ اللہ کے لیے بیٹا اور بیوی ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کہا صفی، بیوقوف۔ مراد یہ کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا عذر یہ بیان کیا کہ ہماری قوم کے بیوقوف لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے سر و پا باتیں کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات جو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹا ہے یا بیوی، یہ بات دلیل کس بات کی ہے؟ بیوقوفی کی۔ اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کر سکتا ہے۔ ہمارا گمان یہ تھا کہ اللہ کی طرف کوئی بھی آدمی جھوٹی بات کی نسبت نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اس لیے ان بیوقوفوں کی بات میں آ کر آج تک ہم کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اب قرآن سنا تو حقیقت کھلی، قرآن سن لیا تو اب کیا کھل گئی؟ حقیقت، کہ اللہ کے لیے نہ کوئی بیوی ہے نہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کتنی سادی بات کہہ دی۔ اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور نہ جن اللہ پر جھوٹ۔ میرا گمان تو یہ تھا کہ انسان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھے گا اور جنات بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھے گا، لیکن سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کو کہنا کہ اللہ کے بیٹا ہے یا اللہ کے بیوی ہے۔ یعنی ہم کو خیال یہ تھا کہ اس قدر کثیر التعداد جن اور آدمی مل کر، جس میں بڑے بڑے عاقل اور دانا بھی ہیں، اللہ کے نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرأت نہ کریں گے، کیونکہ انسانوں میں بھی عقل مند ہے، لیکن یہ عقل مند آدمی کیسے کرے گا کہ اللہ کے بیوی اور اللہ کے بیٹا ہے؟ یہی خیال کر کے ہم بھی بہک گئے، جنات نے عذر بیان کر دیا۔ اب قرآن سن کر قلعی کھلی اور اپنے پیش رو یعنی پہلے والوں کی اندھی تقلید سے اب نجات مل گئی، کہ ہم کو اب صحیح سلامت کا ایک عقیدہ مل گیا۔ یعنی ہم پہلے خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ بندی نہیں کر رہے ہیں، اور واقعی اللہ کی بیوی بھی ہے اور اولاد بھی۔ حقیقت میں یہ بعض نادانوں کی پیروی کرنے کی ایک معذرت ہے، کہ ہم لوگوں کی بیوقوفوں کی پیروی میں یہ کہہ دیتے تھے، اس لیے اب ہم عذر بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا خیال ہی یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے متعلق غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اب پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے اللہ پر کیا کر دیا؟ غلط بات کہہ کے جھوٹ بول دیا، اور ہم نے ان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے کہ وہ عقل مند لوگ بھی ہیں، ہم نے ان پر خیال کر لیا اور اس گمراہی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، قرآن نے حقیقت کھول دی، لہذا ہم اس عقیدے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔